والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تجارت کے اسلامی اصول و آداب کا بیان چل رہا ہے. انہیں اصول و آداب میں سے ایک بہت اہم کرنے کا کام جو ہمیں اسلامی تجارت کے حوالے سے کرنے کی تعلیم کی گئی ہے وہ یہ کہ رشوت کے لین دین سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا. آپ بتا جانتے ہیں کہ ہمارے سرکاری محکموں میں اور عام پرائیویٹ طور پر بھی لوگ اپنے کاروبار کے اندر اور کسی طریقے سے مختلف اداروں میں اپنے کاموں کو سیدھا کرنے کے لیے، غیر قانونی کاموں کو کروانے کے لیے یا کسی جائز کام کے اندر بھی بعض اوقات اپنا نمبر دیر سے آنے کی وجہ سے اس کو جلدی کروانے کے لیے رشوت کا جو لین دین ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشوت کے لینے اور دینے والے دونوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی. اصل میں رشوت کا جس معاشرے کے اندر لین دین عام ہو جائے وہاں قانون کی کوئی بالادستی باقی نہیں رہتی، اور ہم نے عامہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہر انسان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی غیر قانونی کام ہو تو پیسے کی طاقت سے اس کام کو کروایا جا سکتا ہے. جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ تصویر بہت زیادہ بگڑی ہوئی نظر آتی ہے کہ بڑے مالدار قسم کے لوگ جن کو غیر قانونی کام کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوتا، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ جو ادارے جو اس کے محافظ اور جو دیکھ بھال کے لوگ ہیں ہم ان کو پیسہ دلا کر اپنا الگو سیدھا کر لیں. نتیجہ یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر پھر عدل و انصاف کا جنازہ نکلے. سرکاری محکمے ہوں، پولیس کے ادارے ہوں، سیکورٹی ادارے ہوں، کہیں کسی بھی جگہ پر آپ کو جائیں تو آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے کہ جو آپ کی معمولی سی رقم دے کر آپ کے بڑے بڑے ٹیڑھے کاموں کو سیدھا کر رہے ہیں. یہ کتنا سخت قسم کا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کی بہت سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مبارک فرامین اور ارشادات کے اندر اس کے بڑے سخت الفاظ ذکر کیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی بری صفات کو بیان کرتے ہوئے بطور خاص اس صفت کو ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ رشوت خور تھے. چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ ایک تو یہ ان کے اندر جھوٹی باتوں کو کرنے سننے کا رواج تھا، دوسرا یہ کہ وہ بہت زیادہ حرام خور تھے. اکالون للسحت، اس وقت سحت کا کیا مطلب ہے؟ سحت کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے حرام. مفسرین نے ذکر کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ سحت کے معنی رشوت کیا ہے، اور یہودیوں کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ رشوت کا عام طور پر لین دین کھلا کیا کرتے اور کھلا. ایک حدیث میں نا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے یہ بات کہی کہ تم لوگ ضرور و ضرور پچھلی قوموں کے طریقے پر چلو گے ایسے جیسے کہ جوتا جوتے کے بالکل برابر ہوتا. ایک جوتا دوسرے جوتے سے سائز میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ایک جوتا جس طرح دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے. تم لوگ پچھلی قوموں کے اسی طریقے سے بالکل انہیں کے ہمنوا ہو کر چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ تو ہیں. اگر آپ یہود و نصارہ کی جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بری صفات ذکر کی ہیں کہ وہ کن کن اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے، اگر آپ اس کو بڑے تفصیل سے آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ ساری خرابیاں اور برائیاں اس امت کے اندر بھی پائی. اللہ تعالیٰ پناہ میں. اور اسی وجہ سے تو اس امت پر پھر زوال بھی آ گیا. تو رشوت کا لین دین یہودیوں کے یہاں اتنا عام تھا کہ اس رشوت کی وجہ سے وہ تورات کے احکام میں تبدیلی کیا کرتے. عام لوگ اگر کسی مسئلے کے اندر کبھی کسی ناجائز کام کا شکار ہوتے، کوئی کفارہ یا جرم کی سزا ان کے اوپر لاگو ہو رہی ہوتی تھی، تو صاحب سرور قسم کے جو لوگ جو دولت مند ہوتے تھے وہ آ کر اخبار اور رحمان جو پادری قسم کے لوگ ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے حکم میں کچھ تخفیف پیدا کرو، ہم تمہارے ہاتھ بھر لیں گے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ صرف دنیا کے عارضی چند ٹیموں کے خاطر اللہ کے حکم کو تبدیل کر کے تورات سے غلط مسئلہ بتایا. نعوذ باللہ. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا.
دوسرے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کو چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دنیا کی چھوٹی سی عارضی فائدے کی چیزوں کو خریدتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ یہ پیسہ نہیں کھا رہے، یہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا سخت اور دردناک قسم کا عذاب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور کما قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کے دونوں جہنمی۔ ایک اور روایت میں کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ ایک تیسری روایت میں ہے ترمذی شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے دینے والے کے ساتھ تیسرا وہ شخص جو ان کے درمیان دلالی کا کام کرتا ہے وہ بھی ملعون اور وہ بھی جہنمی۔ رائش کہتے ہیں اس کو، دلالی کا کام، جیسے ہوتے ہیں نا بعض اوقات درمیان میں ایجنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، رشوت لے دے کر دو الگ الگ پارٹیوں کے درمیان غلط قسم کے معاملات کو سیدھا کر رہے ہیں، پراپرٹی کا کام ہو یا اسی طریقے سے کاغذات بنوانے کے کام ہو، مختلف قسم کے ایسے ہوتے ہیں معاملات۔ یہ جو درمیان کے تھرڈ پرسن قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں لے رہے، ہم تو کمیشن لے رہے، لیکن یہ جو دلالی کا کام کروانے میں آپ معاون بن رہے ہیں یہ بھی حرام اور یہ بھی رشوت کے زمرے میں۔ پھر اس رشوت کا نام چاہے آپ نذرانہ رکھیں، چاہے آپ گفٹ اور تحفہ رکھیں، یا چاہے آپ اس کا نام بخشش رکھیں، جیسے کہ عرب ممالک میں دیکھ کر بخشش کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو نذرانہ کہا جاتا ہے، اس کو چائے پانی کا خرچہ کہا جاتا ہے۔ چاہے کوئی بھی ٹائٹل لگائے، کسی گندی چیز پر اچھی چیز کا ٹائٹل لگانے سے وہ گندی اچھی نہیں ہو جاتی، کسی ناپاک چیز پر اچھے کپڑے، کسی ناپاک کپڑے پر آپ ٹائٹل لگا دیں اور اس پہ عطر خوشبو لگا دیں تو کوئی بات نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہو جاتا، نہیں آپ اس کا نام تبدیل کر دیں۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم رشوت نہیں لیتے، ہم تو چائے پانی کا خرچہ لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک تو حرام کھاتے ہو، دوسرا اس حرام کو جائز کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو صرف حرام نہیں، حرام پر حرام۔ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی حرام کام کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ مجھے ہدایت دے، یقین کریں کہ یہ حرام کھا کر بھی کم کرنے والا ہے۔ نماز نہ پڑھ کر بھی کوئی کہے دعا کرو اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، اللہ اس کو توفیق دے گی، کم سے کم اپنے آپ کو برا تو سمجھتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے دھڑلے سے کہ میں کوئی رشوت تھوڑی کھاتا ہوں، میں کوئی حرام تھوڑی کھاتا ہوں، میں تو بخشش دیتا ہوں، میں تو چائے پانی کا خرچہ دیتا ہوں۔ اوپر کے خرچوں کے نام پر ہم اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو حرام لقمے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس قدر خطرناک اور سخت قسم کا ایک مہلک سود ہے جو ہمارے ناسور ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر چھایا ہوا، اور ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم اس کی مثالیں دیں کہ کہاں کیا ہوا۔ ہر آدمی ڈسا ہوا، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی اس کی وجہ سے پریشان کی یہ ہمارے معاشرے میں ایسا چھایا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے سارے عدل و انصاف کے تقاضے سب ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس سے پاک فرمائے۔ اسی طریقے سے تجارت کے اسلامی اصول اور آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کے معاملے پر دخل اندازی نہ کی۔ ایک آدمی کے ساتھ سودا ہو رہا ہے، کوئی معاملہ چل رہا ہے، آپ درمیان میں گھس رہے ہیں اور اس کے سودے کو ختم کر کے اپنا سودا کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ دو پارٹیاں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں، ڈیلنگ چل رہی، کسی تیسری پارٹی کو پتہ چلا وہ درمیان میں گھس گئی، کہا کہ آپ اس سے بات نہیں کریں، مجھ سے بات کریں، میں آپ کو 2 لاکھ روپے اور دوں گا۔ 25 لاکھ روپے کا مثال کے طور پر کہیں سودا ہو رہا تھا، درمیان میں کوئی تیسری پارٹی آ گئی، آپ کو 26 دینے کے لیے تیار۔ اب وہ جو بیچنے والا فروخت کنندہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کی توجہ جو 25 لاکھ کی طرف ہو رہی تھی وہ لازمی اس کو چھوڑے، اس کو اوائڈ کر کے آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ آپ نے 1 لاکھ روپے دے کر وہ سودا جو اپنے بھائی کا کینسل کروایا، یہ آپ نے ایک حرام کام کی، ایک ناجائز کام کی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا وعید اور ناجائز قسم کی جو آپ نے بات آپ نے فرمائی کہ یہ ناجائز قسم کا کام ہے، اس کام کے کرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ بخاری وغیرہ کے اندر یہ روایت واضح طور پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، لہٰذا تم میں سے چاہیے کہ کسی کو اپنے بھائی کے معاملے پر معاملہ نہ داخل کرے۔ ایک بھائی کا سودا ہو رہا ہے، درمیان میں نہ گھسے،
اسی طریقے سے اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے. منگنی پر منگنی کا مطلب یہ ایک جگہ مثال کے طور پر رشتے کی بات چل رہی تھی, ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ درمیان میں کوئی تیسرا گھس گیا, اس نے کہا کہ میں رشتہ پیش کر دوں. اب یہ جو اپنے بھائی کی منگنی کو اس نے خراب کیا ہے, یہ بھی شرط ناجائز. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر نہ آتا تو ہو سکتا تھا کہ ان کے معاملات بن جاتے. اس تیسرے شخص کے آنے کی وجہ سے وہ معاملہ خراب کر کے اس نے اپنے بھائی کو نقصان پہنچایا. آپ سوچئے ذرا, اسلامی تجارت کے اندر اسلامی اصول و آداب جو ہمیں دیے گئے, کتنی اس سے بہترین معاشرے کی شکل بنتی کہ اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا جائے, اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا جائے کہ آپ کی وجہ سے اسے کیا ہوگا, سودا کینسل ہوگا, اس کے اور آپ کے درمیان نفرت پیدا ہوگی, یہ اس کو نقصان پہنچانے کے زمرے میں داخل ہے. البتہ اس میں یہ چیز جائز ہے کہ بعض اوقات بیچنے والا نیلامی کے طور پر کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے. نیلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی ہے یا کوئی چیز ہے, بیچتے ہوئے کہا کہ بھائی جو اس کے زیادہ پیسے دے گا میں اس کو دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تو وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا جو کچھ دن پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ ایک صحابی آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سوال کیا, آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ وہ ٹاٹ کا کپڑا لے کر آئے ہوئے, پیالہ لے کر آئے. آپ نے اس کو فروخت کیا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو 1 درہم دے دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ اس کو بیع میں یزید کہتے ہیں, یعنی نیلامی کی بے. تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اصل میں 2 درہم دینے کے لیے تیار. آپ نے ان کے ہاتھ میں وہ چیز دی اور 2 درہم لے کر ان کو حوالے کیے اور کہا جاؤ اس کی کلہاڑی خرید کے لاؤ. واقعہ موجود ہے حدیث کے اندر. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر بیچنے والے نے ہی یہ دام بڑھانے کے لیے نیلامی کے انداز میں کوئی چیز اور کوئی سودا اگر پیش کیا ہوا ہے تو پھر اپنے دام پیش کیے جا سکتے. اگر ایک مثال کے طور پر 1 درہم دے رہا ہے, دوسرا 2 درہم دینے کی بات کر رہا ہے, تو حدیث کی روح سے یہ جائز ہے. لیکن ہمارے یہاں نیلامی کی بے کے اندر کچھ چیزیں غلط بھی رائج ہیں. مثال کے طور پر نیلامی کے اندر ہمارے یہاں جو معاملات ہوتے ہیں, بعض اوقات مجہول چیز کی بے ہو رہی, مجہول معاملہ ہوتا ہے. ایک بند ڈبے کے اندر چیز بیچی کہ بھائی اس کے دام لگاؤ, کسی نے 100 لگائے, کسی نے 200, کسی نے 300, 400, 500, 1000 تک بات پہنچی. جب ڈبہ کھول کے دیکھا تو یہ 500 کی بھی چیز تھی. اور آپ ہو سکتا ہے آپ کی رزق کے لگی ہے, آپ ہو سکتا ہے 2000 کی چیز آپ کو 1000 میں مل جائے. تو ہمارے معاشرے میں نیلامی کے انداز میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. یہ شرعاً جائز ہے کیونکہ یہ چیز ایک مجبور, ایک جہالت کے ساتھ کہ پتہ ہی نہیں ہے خریدنے والے کو کہ وہ کیا چیز خرید رہا ہے. ایک بند چیز کی خریداری کر رہا ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں. ہاں چیز واضح ہو اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کہا جائے کہ بھائی جو اس کے زیادہ پیسے دے گا میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں, یہ جائز ہے. باقی جو معاملات اگر ایک پارٹی سے چل رہے ہوں دوسری پارٹی کے درمیان میں آنا, چاہے معاملہ جو ہے وہ کسی سودے کا ہو, چاہے معاملہ کسی منگنی کا ہو, یہ درست نہیں. اور اس میں یہ کام بھی داخل ہے کہ اگر کوئی اس طرح درمیان میں داخل ہو رہا ہو تو ان دونوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف مائل نہ ہو, کیونکہ وہ ایک ناجائز کام کر رہا ہے. وہ ایک ناجائز کام کر رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کی وجہ سے اپنے سودے کو خراب نہ کرے. کیونکہ خاص طور پر جب آپ ایک زبان دے چکے ہیں, مثلاً 25 لاکھ کی بات ہو گئی, پلاٹ وغیرہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی, بات تقریباً مکمل ہو گئی, اب تقریباً اختتامی مرحلے میں تھی. اب لالچ کی وجہ سے جب بیچنے والے کو پتہ چلا کہ یہ جو 26 میں جانے کے لیے تیار ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی زبان دے کر وہ کر رہے ہیں. یہ تو عہد شکنی ہے. آپ ایک بندے سے بات کر چکے ہیں, آپ کا معاملہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے, اب آپ 1 لاکھ کی وجہ سے اپنی زبان کو ختم کر رہے ہیں. آپ ایک سودے کو مکمل کرنے کے باوجود اس کو توڑ رہے ہیں. یہی معاملہ منگنی کے اندر بھی ہوتا ہے, یہی معاملہ منگنی کے اندر بھی ہوتا ہے. تو گھر والے, 2 مختلف خاندان والے آپس میں بات کر چکے ہیں, لڑکے لڑکی کے درمیان منگنی ہو چکی ہے. اب پتہ چلا کہ کہیں اور سے رشتہ آیا, اس لڑکے کی تنخواہ مثلاً جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے اور اس کی تنخواہ تو 70,000 روپے. اب محض تنخواہ کو دیکھ کر ادھر سے منگنی توڑی, ادھر منگنی. یہ ہونے والے معاشرے بھائی تنخواہوں سے کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے جس کے ساتھ رشتہ آپ کے گھر کا ہو رہا ہے وہ نیک ہے, اس کی سیرت اچھی ہے, وہ کردار کا اچھا ہے, وہ بااخلاق ہے, بس اس کے بعد پیسے سے کیا لینا ہے. اور ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ محض چند ٹکوں کے خاطر رشتہ ختم کیا, ساری زندگی ہونا پڑے گی. ایسے بھی واقعات ہمارے سامنے ہیں. تو اس لیے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھیے.
جب پیسہ ہی سب کچھ انسان کا ہو جائے نا، پھر اللہ تعالیٰ پھر انسان کو ڈرس لگا کے دکھاتے بھی ہیں کہ دیکھو تم جو ہے نا یہ جو پیسے کو مقصود بنا کر چل رہے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم جو ہے ڈوبتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سارے تمام جتنے ناجائز معاملات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين